آج کے دور میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کا محنتی ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چالاک اور ہوشیار ہونا پڑے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گی۔ تو چلے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ یو آل آر گڈ، آئی ایم آلسو فائن الحمدللہ۔ تو یہ جو میں ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ مانسہرہ کی ہے۔ ہم مانسہرہ گئے تھے جون میں، تو ابھی تو آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں جانا۔ میں آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ اس موسم میں آپ لوگ کسی بھی ناردرن ایریاز میں جائیں، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، فلڈ آ رہے ہیں۔ آپ نے گرمی کو جب سٹارٹ ہوتا ہے مئی جون، تو اس موسم میں آپ ایسے علاقوں پہ جایا کریں۔ تو یہ بہت ہی اچھی اور پرسکون جگہ ہے فیملی کے لیے، تو یہ بیسٹ ہے کیونکہ یہاں پہ رش نہیں تھا۔ تو آپ لوگ جب بھی جائیں تو آپ گرمیوں کے سٹارٹ میں جائیں۔ تو چلے پھر ابھی آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں بات کر رہی تھی کہ اس چالاک اور سیلفش لوگوں کی دنیا میں سمارٹ، سمجھدار اور سیانہ کیسے بننا ہے۔ چالاک اور چالاکی دو ایسے الفاظ ہیں جنہیں کچھ لوگ پازیٹیولی لیتے ہیں اور کچھ لوگ نیگیٹیولی، جبکہ ان کا سمپل سا مطلب ہے چیزوں کو اچھے سے، جلدی اور ہوشیاری کے ساتھ سمجھ کر ان کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا۔ آپ کا بھی اس لفظ کو لے کے ڈیفرنٹ اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر ہم سب ایگری کریں گے کہ پہلے کا دور اور تھا۔ پہلے زمانے کے لوگ سیدھے سادے اور مخلص ہوا کرتے تھے۔ وہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج کا دور مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے میں جو چالاک اور ہوشیار نہیں ہے، اس سے لوگ بڑی آسانی سے بے وقوف بنا کر چلے جاتے ہیں۔ آج کل تو مخلص لوگوں کو بے وقوف اور مطلب پرست لوگوں کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ ایک چالاکی وہ ہوتی ہے جو آپ کو عقل مند، ہوشیار اور سیانہ بناتی ہے اور شاطر لوگوں سے بچنا سکھاتی ہے، جبکہ دوسری چالاکی وہ ہوتی ہے جو آپ کو شاطر بناتی ہے اور دوسروں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا سکھاتی ہے۔ آج کے ولاگ میں خواتین کو بھولے پن سے دور رہنے، ہوشیار اور سیانے بننے کے کچھ طریقے شیئر کر رہی ہوں، جن کو اپنا کر آپ کا دماغ اور تیزی سے چلنے لگے گا اور آپ باقی لوگوں سے بالکل الگ ہو جائیں گے۔ رول نمبر 1، صحیح بات صحیح وقت پر کرو، ورنہ آپ کو کوئی سیریس نہیں لے گا۔ اس دنیا میں منہ سے نکلنے والے الفاظ صرف باتیں نہیں ہوتی، یہ تلوار ہوتے ہیں۔ اگر صحیح وقت پر صحیح باتوں کا استعمال نہیں کریں گی تو لوگ آپ کو اگنور کریں گے اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے دماغ سے کھیلنا ہوگا، کب، کہاں، کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے۔ اگر آپ بے وجہ فضول باتیں کرتے رہیں گے تو لوگ آپ کو ہلکے میں لیں گے اور آپ کی عزت بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ سوچ سمجھ کر بولیں گے تو لوگ آپ کی بات کو دھیان سے سنیں گے اور آپ کی عزت بھی کریں گے۔ اس لیے دنیا میں اگر جیتنا ہے اور عزت کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے لفظوں کو اپنا ہتھیار بنا لیں۔ رول نمبر 2، لوگوں کو کچھ بھی بتانے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کرنے کے بجائے اپنی اوقات کو اونچا کریں۔ ہوشیار اور سیانے لوگ محنت تو خاموشی سے کرتے ہیں اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے بلکہ اپنی اوقات کو اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ لوگ خود ہی ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہوشیار اور سمجھدار بننا ہے تو لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، بلکہ لوگوں کی باتوں کو ایک سائڈ پر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور خود کو پہلے سے زیادہ بہتر بنانے پر فوکس کریں۔ مزدور بن جائیں لیکن کسی کے آگے مجبور نہ بنیں، ورنہ لوگ آپ کو روند کے چلے جائیں گے۔ اس لیے بزدلی چھوڑ کر عقل مندی اپنے اندر پیدا کریں۔ رول نمبر 3، دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑیں اور اکیلا چلنا سیکھیں۔ انڈیپینڈنٹ رہنا آپ کو تھوڑا تکلیف دہ تو لگے گا، لیکن یہ سب آپ کو مضبوط، طاقتور، ہوشیار اور سیانہ بنائے گا۔ اس سے آپ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ ہونے سے آپ اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ فیل کرتے ہیں۔ آپ بے وقوف لوگوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کا سہارا نہیں ڈھونڈتے بلکہ اپنے کام خود کر لیتے ہیں۔ رول نمبر 4، کبھی بھی دوسرے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ جو لوگ دوسرے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں ان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد سیٹ کریں۔
اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ جب راستے کا تعین ہو جاتا ہے تو دھیان لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں، اپنی منزل کی طرف ہوتا ہے۔ وہ تمام نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ جو آپ کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، محفلوں میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی عزت نفس کو مجروح کر کے آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو پہچانیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہو سکے تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، تب ہی آپ لائف میں گرو کر سکیں گے۔ رول نمبر 5، صرف حاضر جواب ہونا عقل مندی یا چالاکی نہیں ہوتی، بلکہ سوچ سمجھ کر موقع اور وقت کے حساب سے جواب دینا اصل عقل مندی ہے۔ جو منہ میں آیا وہ بول دینا اور دوسروں کو چپ کرا دینا کہیں کہ عقل مندی نہیں، بلکہ یہ بے وقوفی ہے۔ جب بھی کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے تو بڑی دانشمندی کے ساتھ مسکرا کر اس کو اس کی بات کا ایسا کرارا جواب دیں کہ اس کو آئندہ آپ سے ایسی بات کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ نیگیٹو لوگوں کے نیگیٹو سوالوں کو چالاکی سے سنبھالیں، غصے میں بہک مت جائیں، کیونکہ غصے میں انسان کی سوچنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، چالاکی غصے سے جواب دینے میں نہیں بلکہ کھیل کو پلٹنے میں ہے۔ اپنے اندر تھوڑی سی چالاکی اور ہوشیاری پیدا کریں کہ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی یا آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے تو آپ اپنے ایکشن سے اس کو بتا سکیں کہ آپ کوئی کھلونا نہیں ہے جس کا جب جی چاہے کھیلے اور سائڈ پر کر دے۔ آپ جیتے جاتے انسان ہیں۔ رول نمبر 6، ایسے لوگوں سے دور رہو جن کی زندگی کا کوئی گول، کوئی مقصد نہیں ہے، ورنہ وہ خود تو برباد ہوں گے ہی، آپ کو ہی برباد کر دیں گے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ گھوم رہے ہو جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی خواب نہیں، تو آپ اپنے خوابوں کی قبر خود کھود رہی ہیں، کیونکہ یہ دنیا آپ کو اسی راستے پہ دھکیل دے گی جس راستے پر آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ جا رہے ہیں۔ اگر آپ شیروں کے جھنڈ میں رہیں گے تو شکار کرنا سیکھ جائیں گی، اور اگر گدھوں کے ساتھ رہیں گے تو لاتیں ہی کھائیں گی۔ اس لیے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھو جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں۔ رول نمبر 7، اگر آپ بہت اچھی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کو چھوڑ دے گی۔ یاد رکھیں، سیدھی لکڑی سب سے پہلے کاٹی جاتی ہے۔ اس دنیا میں سیدھے انسان کو سب سے پہلے لوٹا جاتا ہے۔ جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ درد بھی انہی کو ملتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، دل بڑا رکھو لیکن دماغ کو اس سے بھی بڑا رکھو، ورنہ یہ دنیا آپ کو بے وقوف بنا کے چلی جائے گی۔ ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔